السلام علیکم بچوں، اسلامی تختیاری میں آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو ہے آداب تلاوت قرآن، اور یہ پیج نمبر 3 پر ہے۔ ٹھیک ہے، آداب تلاوت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کے آداب۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ لفظ قرآن قرأت سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کتاب الہی کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ احادیث میں بھی تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور تلاوت پر مداومت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے یہ پڑھا کہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرأت سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے دنیا میں، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے تلاوت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور کہا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک اور حرف اور میم ایک اور حرف ہے۔ یعنی یہ الف لام میم مل کر 3 حرف بنیں گے اور ان کے پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآن حکیم نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے، اس لیے کہ یہ حلقے ارض و سما کی کتاب ہے جس سے اگر پہاڑوں پر نازل فرما دیا جاتا تو وہ لرز اٹھتے۔ اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اس کے پڑھنے کے مخصوص آداب ہیں جن کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم جو کہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح پڑھ نہیں جاتا، بلکہ اس کے کچھ پڑھنے کے خاص آداب ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، پاکیزگی۔ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ وضو کر کے ہی اسے چھوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ اس کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی پہلا ادب آپ نے یہ دیکھا کہ پاکیزگی، قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہمارا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور وضو کر کے ہی اسے چھوا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اس سے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اس کے ادب میں شامل ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اس کی تلاوت کی جائے وہ بھی پاک اور صاف ہو۔ دوسرا ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اہم کام جو اللہ کا نام لے کر شروع نہ کیا جائے برکت سے خالی ہوتا ہے، مگر تعوذ کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تو بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں، البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے، اور پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالے اور اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔ یہ دیکھا کہ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ کے بارے میں تو اللہ کا حکم ہے کہ پڑھیں، اور تسمیہ جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام شروع کرو اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اس کے بعد کہا کہ قرآن کی تلاوت کے دوران فضول نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہاں کوئی خاص کام ہو تو بات ہو تو وہ کر کے پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کر لینی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔ ٹھیک ہے، یہیں تک آج آپ کا لیسن ہے۔ یہ انشاءاللہ جب میں آپ کو یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ باقی آگے سے پھر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔
باقی جب آپ منڈے کو اسکول آئیں گے تو میں آپ سے یہ سنوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔